ہاں جی، تمام دوست احباب اسٹوڈنٹس سب دیکھنے والے سب کو السلام علیکم۔ یہاں پہ ٹائم تقریباً 11 بجے ہو رہے ہیں صبح کے، اور آپ کے پاس میرا خیال ہے 8 بج رہے ہیں۔ تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مین مقصد جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ان کے کویسچنز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اسکالرشپس کے حوالے سے، کس طرح سے آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، وہ پروسیجر میں نے ویڈیوز میں پہلے اپلوڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج جو کویسچنز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کویسچن کو دیکھنا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے کویسچنز ہیں، ایز فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا کہ میں نے بی ایس اردو کیا ہوا ہے تو کیا میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک کویسچن ہے۔ یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اردو ہو گیا، انگلش ہو گیا، یہ لینگویجز میں آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ڈپارٹمنٹس میں بلوچی ہو گیا، سرائکی ہو گیا، پشتو ہو گیا، یہ بھی لینگویجز میں آتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ لینگویجز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ فارن کنٹری میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ فارن جو کنٹریز ہیں پاکستان سے باہر، ان میں ہر یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اسکول آف لینگویج اینڈ لٹریچر کے نام سے، یا اسکول آف فارن لینگویجز کے نام سے۔ تو وہ آپ نے اوپن کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ بیک گراؤنڈ ہے وہ وہاں کے ریسرچ سے کس طرح سے میچ کرتا ہے، یا کون سے فیلڈ میں آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسکول آف لینگویجز اینڈ لٹریچر کو اوپن کر کے۔ یہ تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ 7ویں سمسٹر میں آتے ہیں، 7 سمسٹر میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتا ہے، ایک ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں اپنا جو ہے نا کس ڈائریکشن میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں۔ تو موسٹ آف اسٹوڈنٹ اس حوالے سے نہیں جانتے، اس سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ ایز فار ایگزامپل جب اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے صرف اور صرف اکنامکس کو سرچ نہیں کرنا، بلکہ اپنے جو سب فیلڈز ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انٹرنیشنل، جیسے انٹرنیشنل بزنس ہو گیا، انٹرنیشنل اکانومی ہو گئی، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہو گئی، انٹرنیشنل ٹریڈ ہو گیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی سب برانچز ہیں آپ ان میں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بھی سب برانچز ہیں، مطلب فزیکل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری، اسی طرح سے میٹیریل سائنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے ان سب فیلڈز کو بھی دیکھیں۔ اسی طرح سے سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو ہے نا پولیٹیکل سائنس کے ہو گئے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہو گئے، ہسٹری کے ہو گئے، یا آرکیالوجی، اینتھروپولوجی، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان ریلیٹڈ فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ ہوتی ہے، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی نیا پروگرام تو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہوا ہے اس حوالے سے۔ اگر نیا پروگرام انہوں نے کوئی اناؤنس کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک مزید ایڈوانٹیج بن جاتی ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ کچھ ایک اور کویسچنز تھا کچھ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں، یہ ہوتا ہے کہ آیا ہم ویسٹ کے لیے اپلائی کریں اسکالرشپ کے لیے یا چائنا میں اپلائی کریں۔ تو سب سے چیز یہ ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسکالرشپ سیکیور کرنا۔ تو اس ٹائم جو سب سے زیادہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، مڈل ایسٹ سے آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے، سینٹرل ایشین کنٹریز سے بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں۔ تو اپرچونیٹیز زیادہ ہیں یہاں پہ اسکالرشپ اویل کرنے کے۔ یہاں آپ کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آپ کو اسکالرشپ کافی زیادہ اناؤنس ہوتی ہیں، تو آپ کسی نہ کسی اسکالرشپ کو آپ کو مل جاتی ہے، چاہے گورنمنٹ اسکالرشپ ہوتی ہے، پروونشل اسکالرشپ ہوتی ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ اسکالرشپ ہوتی ہیں۔ تو کافی زیادہ اسکالرشپ یہاں پہ اناؤنس ہوتی ہیں۔ لیکن وہی بات کہ ویژن آپ نے کیا رکھا ہوا ہے۔ ویژن ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے لرن کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنے کے بعد جو ہے نا اپنی کنٹری میں جا کے سرو کرنا ہے۔ کیونکہ جو انسان کا اسکالرشپ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھے، سیکھنے کے بعد، لرن کرنے کے بعد پھر اپنی کنٹری میں جا کے سرو کرے۔ تو یہ ایک مطلب سجیشن ہے میری طرف سے۔
باقی جتنے بھی کویسچنز ہوں گے وہ ان کو میں آنسر آپ کرتا رہوں گا جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا، یا جیسے جیسے آپ کے کویسچنز آتے رہیں گے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ کا کویسچن تھا کہ میں نے جو ہے نا پروفیسر کو ای میل کرنا سٹارٹ کر دوں، تو ہاں جی بالکل، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، سی وی ہے، ٹرانسکرپٹ ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے نا پروفیسر کو ای میل کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے ای میل کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ریکویسٹ ای میل پروفیسر کو کس طرح سے کیا جاتا ہے سپرویژن کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا ایک پورا کا پورا لیٹر اٹیچ کرتے ہیں یا 20-25 لائن لکھتے ہیں، تو زیادہ لائنز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 3-4-5 لائنوں میں آپ نے سمرائز کرنا ہے اپنے ریکویسٹ کو، کیونکہ پروفیسرز کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا، وہ اپنی کانفرنسز ان کے شیڈولز اس طرح سے ہوتے ہیں، تو وہ جسٹ آپ کے مین جو وہ ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو لیکن اپنے سی وی کو اپڈیٹ کریں، سی وی کے اندر جتنے بھی آپ اسٹرینگتھن کر سکتے ہیں، اسٹرانگ سی وی بنا سکتے ہیں، اس کو بنائیں۔ فردر جو آپ کی کویسچنز ہوں گے تو ان کو میں آنسر کرتا رہوں گا۔ فار دا مومنٹ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ابھی سے جتنا پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے سٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، فار دا مومنٹ اللہ حافظ۔